اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فساں ہو گیا میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ آج جو ہمارا آنے کا ایک مقصد ہے، اصل مقصد یہ کہ ہم لوگ اقبال کی شاعری کو عام کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں میں، خاص طور پہ نوجوان نسل میں، اس نظریے سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ وہی مسلمان قوم پہ ایک برا وقت آیا ہوا ہے، اور جو میرے کلام کی روشنی ہے نا وہ ان کی رہنمائی کرے گی۔ کہتے ہیں اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل۔ کہتے ہیں اندھیری شب ہے، اندھیری رات ہے، یعنی مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہوا ہے، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، یعنی اے مسلمانوں تم اپنے قافلے سے دور ہٹ گئے ہو، تم اپنے اصل جو مقصد تھا نا اس سے پیچھے ہٹ گئے ہو۔ جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل۔ کہتے ہیں تمہارے لیے میرا شعلہ نوا، شعلہ نوا کہتے ہیں نغمے کے شعلے کو، جو نغمہ کہہ رہے ہیں اپنی شاعری کو کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جو میری جو شاعری ہے نا یہ تمہارے لیے قندیل کی طرح، قندیل کہتے ہیں ٹارچ کو کہتے ہیں کسی بھی، وہ آپ نے دیکھی کہ وہ ہوا میں اڑاتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں اندھیری رات میں میرے کلام کی روشنی سے اپنی رہنمائی حاصل کرو۔ تو اسی سلسلے کو ہم لوگ آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم لوگ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک نظم رکھی ہوئی تھی، اور وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام تھا، میں اسی کو آگے کنٹینیو کرتا ہوں۔ کہتے ہیں نظر تھی صورت سلماں ادا شناس تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری۔ کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نظر تھی صورت سلماں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں ان کی طرح تمہاری نظر ادا شناس تھی۔ ادا شناس کا مطلب ہوتا ہے اداؤں کو پہچاننے والا، یہاں پہ اس سے مراد ہے کہ ان کی بصیرت والی آتی، اور جو اہل بصیرت ہوتے ہیں نا وہ دیکھ کے انسان کو بتا دیں کہ انسان کس طرح کا ہے۔ تو کہتے ہیں نظر تھی صورت سلماں ادا شناس تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری۔ کہتے ہیں شراب دید سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی جو شراب تھی نا اس سے اور ان کی پیاس بڑھتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اور طلب بڑھتی تھی۔ تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا۔ کہتے ہیں تجھے نظارے کا مثل کلیم، کلیم کون ہے؟ کلام کرنے والا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کہتے ہیں تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرانے کی کوشش کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو کہتے ہیں جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا وہ بھی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے نا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار کرنے طور پہ گئے تھے نا، اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے۔ اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا، اور جو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر پائے تھے کیونکہ وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا۔ کہتے ہیں مدینہ ہی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور تھا آنکھوں کا، اور ان کے لیے یہی صحرا طور کی طرح تھا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے طور تھا، وہ اپنے محبوب یعنی اپنے خدا کا دیدار کرنے وہاں پہ گئے، ان سے گفتگو کرنے جاتے تھے، اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مدینہ طور کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو آخر میں آپ سب نوجوانوں کو بلانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں، ہمارے اس مقصد میں ہمارا ساتھ دیں۔ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، تو کلندری میری کم کچھ سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان جرت مند اور غیرت مند ہو تو یہ جو میری کلندری ہے، جو میرا کلندرانہ کلام ہے، یہ مجھے کسی بھی سکندر اعظم سے کم نہیں رکھیے گا۔ شکریہ۔